ایک ایسا دن جس میں اللہ جل شانہ لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوچیں اگر آج آپ کا بھی نام انہی لوگوں میں لکھ دیا جائے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ جل شانہ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں سے فخر سے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، میدان عرفات لاکھوں انسان، بکھرے ہوئے بال، گرد آلود کپڑے، اور ہر طرف ایک ہی صدا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں کچھ گناہ گار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی، اب یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں جتنے ہوں، بارش کے قطروں جتنے ہوں، درخت کے پتے جتنے ہوں، پھر بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور معاف کرنا اس کی شان ہے۔ ایک واقعے میں آتا ہے ایک شخص کو آگ میں جلایا گیا مگر آگ نے اس کو نہ جلایا۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا اس نے 3 حج کیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 حج کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اب ذرا ہم اپنے آپ سے خود سوال کریں، کیا ہم اس دن کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ بدر کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل ہو، وہ راندہ ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے، غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ جل شانہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ جل شانہ سب کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ سوچئے شیطان نے پوری زندگی محنت کی آپ کو گناہ میں ڈالنے کے لیے، آپ کو اپنے اللہ جل شانہ سے دور کرنے کے لیے، اور آج ایک دن عرفہ کا دن سب کچھ ختم، اللہ کی ایک رحمت اور سب گناہ معاف۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے عرفہ کے دن شیطان کو دیکھا، وہ بہت کمزور تھا، چہرہ زرد، آنکھوں میں آنسو، کمر جھکی ہوئی۔ میں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ بولا مجھے خوف ہے کہ اللہ ان حاجیوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ شیطان نے کہا کہ میں کمزور اس لیے ہوں کہ لوگ اللہ جل شانہ کے راستے میں نکل پڑے، میں زرد اس لیے ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اور میری کمر اس لیے جھک گئی کہ بندے خاتمہ بالخیر مانگ رہے ہیں۔ تو آج فیصلہ آپ کا ہے، اگر آپ شیطان کو ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں عرفہ کا دن آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، بس ایک سچی توبہ اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع۔ انشاءاللہ آج سے ہی نیت کریں کہ ہم اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ 3 ایسے عمل جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جب بندہ دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور دوسرا جب اللہ کے راستے میں پہلا قدم نکالتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جب حاجی حج کر کے واپسی آتے ہیں تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ جل شانہ گناہ معاف کرتا ہے لیکن کسی کا حق نہیں، اگر کسی کا حق لیا ہے تو وہ واپسی کرنا ہوگا۔ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے لیکن ظالموں کو نہیں بخشوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، اور عرفہ کی صبح یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کہ ظالموں کو بخش دوں گا اور مظلوم کو اپنی طرف سے پورا حصہ دوں گا۔ اور جب شیطان کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ظالموں کو بھی بخش دے گا تو وہ اپنے سر کے اندر مٹی ڈالنے لگا، ہے افسوس ہائے افسوس کہ یہ اس امت کے ظالم بھی بخشے جائیں گے۔